اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے ریسنٹ حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری نامی ایکسرسائز کے حوالے سے، جہاں پاکستان کے JF-17 بلاک 3 نے بھی شرکت کی تھی۔ تو اس کے حوالے سے جو ہندوستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں کا رد عمل ہے اس کے حوالے سے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور جی JF-17 بلاک 3 سعودیت میں جنگی مشقوں کے دوران رافیل کے ساتھ پرواز کرتا ہے، جبکہ بھارت ابھی بھی لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ یعنی MK1 تیجاس لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان طیارہ ساز کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو امید ہے کہ معتد تاخیر کے باوجود مقامی ہلکا لڑاکا طیارہ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ MK1 کا جدید ترین ویریئنٹ فراہم کیا جائے گا۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ پیداوار JF-17 بلاک 3 پہلے ہی رافیل، F-15 ایگل اور یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ بین الاقوامی مشقوں میں حصہ لے رہا ہے۔ JF-17 بلاک 3 JF-17 تھنڈر کا بڑا اپ گریڈ ہے۔ یہ ایک ہلکا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جسے چینگ ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چائنا CAC اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ آنے والی دہائیوں میں JF-17 پاک فضائیہ کی ہم اہم لڑاکا طیاروں میں سے ایک ہوگا، جو مختلف اقسام میں تقریباً 120 طیارے چلاتا ہے۔ PAF نے 2023 میں JF-17 بلاک 3 ویریئنٹ شامل کیا تھا اور لڑاکا طیارہ 2024 میں مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا تھا۔ اس کا موازنہ بھارت کے مقامی لڑاکا طیارے لائٹ کمبیٹ تیجاس سے کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا طیارے ہیں۔ حال ہی میں JF-17 بلاک 3 نے سعودی عرب میں ہونے والی ملٹی نیشنل ایئر وار گیمز اسپیئرز آف وکٹری 2025 میں حصہ لیا تھا۔ اس ایکسرسائز کی منصوبہ بندی اور تعاون رائل سعودی ایئر فورس کے ایئر وار سینٹر نے کیا تھا، اور یہ لائیو منعقد کی گئی تھی۔ سعودی عرب بھی شامل تھا، جس نے F-15 اور اس کے علاوہ یورو فائٹر ٹائفون 2000 اور ٹارناڈو طیارے تعینات کیے تھے۔ بحرین F-16 کے ساتھ ساتھ فرانسیسی رافیل کے ساتھ شریک تھا۔ پاکستان JF-17 کے ساتھ، قطر یورو فائٹر ٹائفون 2000 کے ساتھ، اور متحدہ عرب امارات میراج 2005 کے ساتھ۔ برطانیہ نے شرکت کی یورو فائٹر ٹائفون 2000 کے ساتھ، اور امریکہ F-16 کے ساتھ شامل ہوا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، مصر، اردن، اٹلی، مراکش، اسپین نے مبصر کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اس بین الاقوامی ایکسرسائز کے لیے پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے اپنے پیرنٹ ایئر بیس سے سعودی عرب تک نان سٹاپ پرواز کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بین الاقوامی تعیناتی کے لیے پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستان میں اپنے پیرنٹ ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے لیے نان سٹاپ پرواز کی اور ایئر ٹو ایئر فیولنگ کی، اور JF-17 بلاک 3 کی طویل فاصلے تک آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایکسرسائز 26 جنوری سے لے کر 6 فروری تک جاری رہی، اور 15 ممالک نے جنگی ایکسرسائز میں حصہ لیا۔ اس میں موجودہ ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے، حکمت عملی کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے اور مشترکہ آپریشنل حکمت عملی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ SPR کا کہنا ہے کہ JF-17 بلاک 3 نے جدید لڑاکا طیاروں کے خلاف اپنی جنگی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی تکنیکی طاقت اور آپریشنل صلاحیت کو تسلیم کرایا۔ تھنڈر میں ایک نئے چینی ایئر فریم مغربی ایویونکس ہے، اور اسے روسی انجن کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کو جدید ترین رڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سب سسٹم سے لیس کیا گیا ہے، جبکہ سابقہ بلاک 1 اور بلاک 2 کے ایئر فریم ڈیزائن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈیزائن میں سب سے نمایاں تبدیلیوں میں عمودی اسٹیبلائزر کے ذریعے طیارے کے پچھلے حصے میں ترمیم، قدرے بڑھی ہوئی ریڑھ کی ہڈی اور عمودی اسٹیبلائزر اور سائڈ لنٹ میں سینسرز کا انٹیگریشن شامل ہے۔ مخل ذکر ریڈار وارننگ ریسیور اور یا میزائل الرٹ وارننگ سسٹم ہو سکتی ہیں۔ JF-17 بلاک 3 میں KLJ-7A ایکٹیو الیکٹرانک سکینڈ ایرے ریڈار ہے، جو ہدف کا پتہ لگانے اور ٹریکنگ میں درستگی کو بڑھاتا ہے، جبکہ اس کے اپنے ریڈار سگنیچر کو کم کرتا ہے۔ اس کی اسٹیلتھ خصوصیات میں اضافہ کرتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 میں انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، سیلف پروٹیکشن سوٹ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ سسٹم موجود ہے۔ ہائبرڈ فلائٹ کنٹرول سسٹم کی جگہ 3 ڈائمینشنل فلائی بائی وائر سسٹم نے لے لی ہے۔ 3 ڈائمینشنل فلائی بائی وائر کو سب سے پہلے دوہری نشست والے JF-17
بی پر استعمال کیا گیا تھا۔ JF-17 نئے حاصل کردہ PL-15E طویل فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سے لیس ہے جس کی رینج 145 کلومیٹر ہے۔ یہ PL-10 ہائی آف بورڈ سائٹ ایئر ٹو ایئر میزائل بھی لانچ کر سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ JF-17 بلاک 3 تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کو بھی تعینات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے 280 کلومیٹر تک کی رینج پر مقررہ اور حرکت کرنے والے اہداف بشمول زمینی جنگی جہازوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 PF میں پہلا اور ممکنہ طور پر صرف 4th پلس یا 4.5 جنریشن ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہوگا جو اپنے پرانے میراج طیارے کی جگہ لے گا۔ سنگل سیٹ والے JF-17 بلاک 3 نے 15 دسمبر 2019 کو چین کے شہر چنگڈو میں اپنی پہلی پرواز کی تھی۔ پاک فضا نے 50 JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کا آرڈر دیا اور 4 دسمبر 2023 کو جدید ترین JF-17 طیاروں میں سے پہلا طیارہ حاصل کیا۔ پاکستان JF-17 بلاک 3 کو بھارتی لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ MK2 کے برابر قرار دے رہا ہے جس کی پہلی پرواز 2026 کے اوائل میں متوقع ہے۔ بھارتی طیارہ ساز کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ مارچ 2025 میں انڈین ایئر فورس کو لائٹ کمبیٹ MK1A ویریئنٹ فراہم کرنے کی توقع کر رہی ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے IAF کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سروس اپنی لڑاکا طیاروں کی کم ہوتی ہوئی طاقت کے بارے میں فکر مند ہے کیونکہ اس کے مخالفین یعنی پاکستانی ایئر فورس اور پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس تیزی سے جدت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ حال ہی میں اختتام ہونے والے ایئر شو ایرو انڈیا 2025 میں ہندوستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے عوامی طور پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی حد سے زیادہ امید اور کم ترسیل پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان ایروناٹیکل کے سربراہ ڈاکٹر DK سنیل نے JF-17 کا موازنہ ہندوستان کے مقامی لڑاکا طیارے سے کرتے ہوئے کہا کہ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ میں سوائے انجن کے سب کچھ ہندوستان میں تیار ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ چیف JF-17 تھنڈر کے مقابلے میں لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ کو ایک منافع بخش برآمدی آپشن ہونے کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں۔ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ کی تیاری سے جڑے حال کے ایک عہدیدار نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ تجاس JF-17 کے مقابلے میں زیادہ حرکت پذیر، چاقو شومد اور قابل اعتماد طیارہ ہے۔ اس کے علاوہ چینی JF-17 کو ابتدائی طور پر روسی RD-93 انجن سے چلایا گیا تھا۔ چینی فضائیہ پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس نے خود JF-17 کو شامل کرنے کے لیے گریز کیا ہے۔ چین نے JF-17 آپریٹرز کو اپنے مقامی WS-13 انجن کی پیشکش کی تھی لیکن پاکستان اپنے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کے لیے اسے مسترد کر دیا تھا۔ GE-404 انجن جو عالمی سطح پر بہت سے فوجی طیاروں کو طاقت دیتا ہے اور لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ MK1A کو طاقت دے گا، قابل اعتماد حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان فضائیہ کو اب تک اپنا پہلا LAC MKA-1A نہیں ملا اور جیسے کہ انڈین ایئر فورس کے چیف نے کہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب میں فروری میں یہاں آؤں گا تو تجاس MK1 تیار ہوں گے اور ایک بھی تیار نہیں ہوا، اور آپ نے جو طیارہ اڑایا اسے MKA-1 کہا جاتا ہے، یہ MKA-1 نہیں۔ یہ صرف ایک سافٹ ویئر کی تبدیلی شکل سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہتھیار آتے ہیں اور سلائز آتی ہے تو یہ MKA-1 ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک پلیٹ فارم جنگ کو کسی بھی ایک ملک کے حق میں نہیں جھکا سکتا لیکن PAF کو اس وقت ہندوستانی فضائیہ پر جو مقداری اور معیاری برتری حاصل ہے وہ تشویشناک ہے۔ بہرحال PAF نے چینی ینگچانگ J-35 5th جنریشن لڑاکا طیارے خریدنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس قدم کا مقصد اس کی فضائی صلاحیتوں کو بڑھانا اور اپنے علاقائی حریف بھارت کی بڑھتی ہوئی فضائی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاہدے میں مبینہ طور پر 40 J-35 لڑاکا طیاروں کی خریدی شامل ہے جو اگلے 2 سالوں میں سروس میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند ہے تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔